السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد شہد لازمی دیں، اس کے بارے میں رہنمائی کریں۔ وعلیکم السلام جی، یہ کافی کامن ہے ہمارے اس کلچر میں، لیکن یہ سائنسی طور پہ یہ بالکل منع ہے نوزائیدہ بچے کو پیدائش کے بعد شہد کا استعمال کرانا، گٹی کا استعمال کرنا، گٹی میں شہد کا استعمال کرانا، یہ بالکل منع ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ شہد کو منع کرنے کے پیچھے میڈیکلی کیا لاجک ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور یہ عوام کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایکچولی نوزائیدہ بچے میں پیدائش کے فوری بعد قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ ایک جراثیم ہے جو شہد میں ہوتا ہے جسے بولتے ہیں کلوسٹریڈیم بوچولینم، اچھا جو کہ ایک بیماری کاز کرتا ہے جسے بوچولزم کہتے ہیں۔ یہ بیماری ایکچولی کیا ہے؟ یہ بیماری نوزائیدہ بچے کو اس طرح سے متاثر کر سکتی ہے کہ بچہ سانس لینا ہلکا کر دے، بچے کا جسم ڈھیلا پڑ جائے، یہاں تک کہ بچے میں ایک فالج تک کی کیفیت میں لے جا سکتی ہے، جس سے بچہ آئی سی یو میں داخل ہوگا، خدا نخواستہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سو اس پرٹیکولر بیماری سے بچانے کے لیے، بوچولزم سے بچانے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو باقی ایفیکٹس ہیں جیسے کہ بچے کو وامٹنگ کاز کرتا ہے، الٹی، اور بچے کا پیٹ خراب ہونے کے چانسز جی جی، ہوتے ہیں، یہ اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ تھوڑی سی مقدار میں بھی نہیں دے سکتے گٹی کے طور پر، یا بالکل ہے؟ جی بالکل، یہ ایگزیکٹلی یہی پیرنٹس اکثر آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو بس تھوڑا سا ایک قطرہ لگایا تھا۔ تو یہ سب سے کلوسٹریڈیم بوچولینم چند ان جراثیم میں سے ہے کہ جس کا ایک قطرہ بھی بچے کو متاثر کر، اگر ایک ڈراپ بھی گیا نا تو اس میں جراثیم کی کوانٹٹی اتنی ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکے، اس لیے وہ تھوڑا بہت دینا بھی بچے کو منع ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھا گیا ہے کہ اکثر ڈاکٹر خود بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو اب ٹھنڈ کا موسم ہے، سردی ہے تو شہد دیں۔ یہ بڑی ویری امپورٹنٹ کویشچن، بہت اچھا سوال۔ یہ ایکچولی بالکل ڈاکٹر حضرات، میں خود اس چیز کو پرسکرائب کرتا ہوں، لیکن کن بچوں میں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ ان بچوں کو کہا جاتا ہے جو نزلہ، زکام، بخار میں مبتلا ہیں، جو 1 سال سے بڑے ہیں۔ 1 سال سے بڑے بچوں کو یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ مطلب شہد تو وہی ہے جو ہم نوزائیدہ بچے کو دے رہے ہیں، تو 1 سال کے بڑے بچے میں فرق یہ ہوتا ہے سر، کہ 1 سال سے بڑے بچے کا جو گٹ بیکٹیریا، آنتوں کے اندر کے جو جراثیم ہیں، جو اس جراثیم کے خلاف قوت مدافعت دیتے ہیں، وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں، بن چکے ہوتے ہیں۔ سٹمک ایسڈ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ اس جراثیم کو نیوٹرلائز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اور تیسرا، بچے کی اپنی قوت مدافعت بڑھ چکی ہوتی ہے، اس لیے WHO، امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس، یونیسیف، یہ سب ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہنی ایز اے ٹریٹمنٹ، ہنی کو آپ بچے کو دیں، لیکن 1 سال کی عمر کے بعد دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر گھٹی دینی ہے تو پھر اس میں ہمیں کیا دینا چاہیے؟ ویری امپورٹنٹ کویشچن۔ اچھا سر، اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر بچے کو گٹی دینی ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ریکمینڈڈ ہے، سائنسی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے، وہ ہے بچے کو ماں کا دودھ دیں۔ ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے جو ہے وہ گٹی کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سو اگر گٹی دینے کی ضرورت ہے تو وہ صرف اور صرف دودھ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل شکریہ۔ صحیح، تھینک یو۔